بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ میں مباشرت کرتا ہے اس کا بیٹا بینگا پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ ترجمہ: تمہاری بیویاں تمہاری قیدیاں ہیں، اس میں تم جس طرح چاہو آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر شفقت فرماتے تو میں کہتی مجھے بھی پانی دیجیے۔ ایک اور روایت میں ہے، وہ فرماتی ہے کہ نہاتے وقت میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ برتن سے پانی نکالنے میں آگے پیچھے ہوتا تھا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میرے ستر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستر کی طرف دیکھا۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے، مگر ہماری اکثریت اس سے لا علم ہے، کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور علم دین سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا، اور حق بات جو قرآن مجید میں کھل کر بیان کیا گیا ہے۔ میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایک دوسرے کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے، شرعاً ممانعت نہیں، البتہ شرمگاہ کی طرف دیکھنا خلاف ادب اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ خاص جماع کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کے اندھے ہونے کا امکان ہے۔ یوں ہی بالکل برہنہ یعنی بالکل ننگے ہو کر بھی صحبت نہ کرے، ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا و مافیہ سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا و مافیہ سے بہت بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو، کیسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ جمعرات اور جمعے کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے، تاکہ آتے جاتے کہ نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی شہوت پیدا نہ ہو، اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبے میں دل جمی حاصل ہو جائے۔ بہترین بیوی وہ ہے جو سونے کے کمرے میں اپنے حسن و جمال اور بستر میں خاوند کے ساتھ خوبصورت طور اطوار سے اپنے پیار کے جادو سے جکڑ لے، دوران صحبت اس کے مقصد پر نگاہ رکھے اور غور کرے کہ اس کا خاوند کیا چاہتا ہے، اور پھر اس کی پسند سے بھی بہتر انداز میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے۔ نرم گفتگو کرے اور اس کی رغبتوں اور چاہتوں کو پورا کرتے ہوئے اسے سیر کر دے۔ کبھی بھی اس کے بستر پر جانے سے نہ روکے۔ اگر وہ اس کے ساتھ مقاربت کا خواہشمند ہے تو قطعاً نافرمانی نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب شوہر بیوی کو اپنے طبعی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہے۔
چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خاوند بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے، اسے بیوی انکار کرے، جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو وہ اس کے پاس چلی جائے، خواہ وہ روٹی پکانے کے لیے تندور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے اٹکا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، جو کہہ رہی تھی، اے امیر المومنین، میں اس کے لیے نہیں اور نہ ہی یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے جان لیا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے اس کے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو کاٹ لے اور ناخن تراش لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا، اب اپنی بیوی کے سامنے جاؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم بخود رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا گیا، اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ پیراستہ رہو، جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بنی سواری رہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جماع یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک ہی بستر پر سونا افضل ہے، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے، یعنی بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کے سنت مبارکہ ہے۔ مسند احمد میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، ترجمہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو مجھے عطا کرے۔ اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ فقہا نے فرمایا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ میاں بیوی کا اکٹھا غسل کرنا، ایک دوسرے کے سطر یعنی شرمگاہ کو دیکھنا گناہ نہیں، لیکن نہ دیکھنا بہتر ہے کہ شرمگاہ دیکھنے سے نظر کمزور ہوتی ہے اور نسیان یعنی بھولنے کا مرض پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اگر اکٹھا غسل کرے تو بہتر ہے کہ سطر ڈھانپ لے تاکہ اس پہ دوسرے کی نگاہ نہ پڑے۔ میاں بیوی دونوں ایک حمام میں بیک وقت غسل کر سکتے ہیں مگر دونوں کے سطر ڈھکے ہوئے ہو تو بہتر ہے۔ حدیث میں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بعض ازواج مطہرات کے ساتھ ایک ہی وقت میں غسل کرنا مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور بیوی سے محبت اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔